الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، درود لامحدود بے شمار ان گنت بغیر گنتی کے بغیر حساب کے، آمنہ گلال نور مجسم نیر اعظم ہادی السبل ختم الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا آنا اس دنیا کی تخلیق کا باعث بنا۔ میرے محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آمد رمضان المبارک۔ میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اسی لیے آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رمضان شریف کے فضائل بیان کروں۔ ایک مرتبہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کی آمد سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کے سامنے نہایت ہی عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان شریف کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج حضور کا وہ خطبہ بیان کروں گا اور رمضان کی اہمیت بیان کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ روزے کے سوا جو اسلام کے ارکان ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہ ہے، لیکن روزے کا ذکر قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ہے۔ اسی مقام پر روزے کا حکم بیان کیا گیا ہے اور اسی مقام پر حکمت بیان کی گئی ہے۔ جو مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے پیارے انداز میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، لیکن یہ صرف تم پر ہی نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ ساتھ ہی روزوں کی حکمت بھی بیان کر دی گئی ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ پھر فرمایا ایاما معدودات، چند گنتی کے دن ہیں۔ یہ پورے سال کے روزے نہیں ہیں، 6 ماہ کے روزے نہیں ہیں، 2 ماہ کے روزے نہیں ہیں، بلکہ چند گنتی کے دن ہیں، یعنی ایک ماہ میں 30 دن ہیں یا 29 دن ہیں۔ روزے کی تعریف روزے کے معنی لغت میں رکنے اور باز رہنے کے ہیں، اور شریعت اسلام میں طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک
کھانے پینے اور جمع، ان تین کاموں سے یہ نیت روزہ رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال یعنی 10 شوال 6 ہجری میں فرض ہوا۔ اولاً صرف ایک روزہ یعنی عاشورہ کے دن کا فرض ہوا، پھر یہ منسوخ ہو کر ہر چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے فرض ہوئے، پھر یہ منسوخ ہو کر ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ مگر لوگوں کو اختیار تھا، چاہے روزہ رکھیں چاہے فدیہ ادا کریں، یعنی ہر روزے کے عوض گندم آدھا سا یا 1 سا جو صدقہ کریں۔ پھر یہ اختیار منسوخ ہو کر روزے لازم ہوئے، مگر یہ پابندی رہی کہ رات کو سونے سے پہلے جو چاہو کھاؤ، سونے کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت سرما کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دیا گیا، مگر اپنی عورتوں سے رمضان کی راتوں میں جمع پھر بھی حرام رہا۔ پھر حضرت عمر کا واقعہ پیش آنے پر رات میں یہ بھی حلال کر دیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔